ارطغرل غازی سیزن 4 کس نمبر 14 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں سعادتین حارث کے پاس قلعہ جسار پہنچ چکا تھا۔ کہتا ہے آپ طاقت کی بات کرتے ہو امیر سعادتین، آپ ایک حاکم اعلیٰ کو قابو نہ کر سکے۔ ارطغرل نے ہم سب کے سامنے آپ کو زمین میں دفن کر دیا۔ سعادتین کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں ویسیلیوس کے ساتھ بیٹھ کر شطرنج کھیل رہا تھا، وہ بھی تمہاری طرح باتیں کر رہا تھا۔ میری بات نہیں سنی اور ارطغرل نے اس کا سر اتار دیا۔ اور تم محتاط رہنا، اگر میں چاہتا تو تمہارا سر اور قلعہ دونوں لے سکتا تھا، کیونکہ تم نے ارطغرل کے لیے جال بچھایا تھا۔ حارث کہتے ہیں تم کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکو گے امیر سعادتین۔ امیر سعادتین کہتے ہیں تمہارے بازو کے پیچھے جو نشان ہے جو بامسی نے لگایا تھا۔ حارث کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو کہ میں اس خط کے بارے میں نہیں جانتا جو آپ نے کترینہ کو لکھا تھا۔ سعادتین کہتے ہیں کہ آپ اس خواب کا پیچھا مت کرو جو آپ پورا نہ کر سکو۔ میں آپ کو ایک صلاح دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی سونا چاہیے اور مجھے بھی چاہیے، تو اس کا پیچھا کرو۔ حارث کہتے ہیں ہاں، مگر آپ تو کونیا جا رہے ہو۔ سعادتین کہتے ہیں میرے بعد بہادر میرے نمائندے ہیں۔ اور اس کے بعد حارث کھڑے ہو کے کہتے ہیں رات کو میرے 2 سپاہی مارے گئے ہیں، مجھے شک ہے کہ ارطغرل سب سچ جانتا ہے۔ سعادتین کہتے ہیں تم یقین رکھو کہ اگر وہ جانتا تو وہ ہانلی بازار میں ہی تمہیں مار دیتے۔ اس سے پہلے کہ وہ حقیقت جانے ہم اس کو پہلے ہی مار دیں گے۔ اور آخر میں دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارسس کمانڈر یورگو کو ارطغرل کے پاس لے گیا تھا۔ ارطغرل یورگو سے کہتے ہیں میں جانتا ہوں حارث نے میرے لیے جال بچھایا تھا، اس سے پہلے کہ تم بتا دو ورنہ تمہارا سر قلم ہو جائے گا۔ یورگو کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، اور پھر ارطغرل بامسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ ان کی رسی کھینچ لیتے ہیں۔ یورگو کہتا ہے رکو میں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے جب حارث نے میرے لیے جال بچھایا تھا۔ یورگو کہتے ہیں ہمیں اس رات تمہیں مارنے کے لیے حکم ملا تھا اور ہم ڈاکوؤں کے بھیس میں جائیں گے اور تمہیں مار دیں گے۔ یہ سن کر حکیم ارطغرل کہتے ہیں کہ حارث نے اس رات تیاری کر لی تھی جس رات سلطان نے آپ کو جنگ پہ جانے کا کہا تھا۔ پھر ارطغرل یورگو سے پوچھتے ہیں حارث کو میرے بارے میں معلومات کس نے دی تھی؟ یورگو کہتے ہیں مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ رات کترینہ حارث کے پاس تھی اور دونوں خوش تھے اور دونوں ہنس رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کترینہ نے ان کو بتا دیا تھا۔ اور ارطغرل کہتا ہے کترینہ کو وہی بندہ خبر دے سکتا ہے جو سلطان کے بہت قریب۔ تو کہتے ہیں امیر سعادتین اس رات سلطان کے پاس موجود تھے۔ ارطغرل کہتے ہیں مجھے بھی انہی پہ شک ہے۔ قلعہ جسار قلعے میں حارث نے اپنے کمانڈروں کو اکٹھا کیا تھا اور کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ ارطغرل سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے اور رات کے معاملے میں بھی وہی ملوث ہے اور ہمیں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ ارطغرل یورگو سے پوچھتے ہیں حارث نے آخری ملاقات میں آپ کو کیا بتایا تھا؟ یورگو کہتے ہیں وہ ایک ماہر تاجر کی مدد سے آپ کے خانلی بازار کو تباہ کر دے گا، اور اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نیکو کو بحفاظت قلعہ جسار قلعے پہنچاؤں۔ تو کہتے ہیں یہ وہی تاجر ہے جس کا امیر سعادتین نے خانلی بازار میں ذکر کیا تھا۔ ارطغرل کہتے ہیں مجھے لگتا ہے امیر سعادتین نے حارث سے کوئی معاہدہ کیا ہے جس کے بعد بہادر نے خانلی بازار خریدنے کی بات کی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہر پتھر کے نیچے سے سعادتین نکل آ رہا ہے، اب اللہ کرے اسی پتھر سے ان کا سر کچلا جائے۔ یورگو کہتا ہے میں نے سب کچھ بتا دیا، اب مجھے چھوڑ دو۔ ارطغرل بامسی جو ضروری ہے وہ کر دو، اور بامسی ان کا رسی کھینچ کے ان کو پھانسی دے دیتے ہیں۔ حکیم ارطغرل سے کہتے ہیں کیا آج جو ہمیں معلومات ملی ہے کیا آپ سلطان کو بھی بتائیں گے؟ ارطغرل کہتے ہیں میں بتاؤں گا ارطغرل صاحب کہ ہمارے امیر سعادتین کتنے بڑے غدار آدمی ہیں۔ ارطغرل ارسس سے کہتے ہیں آپ فوراً قلعے جاؤ اور مجھے خبر دیتے رہنا۔ دوسری طرف کائی قبیلے کی عورتیں اپنے کھانے بنانے میں مصروف تھیں اور امیر سعادتین اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور وہاں ایک ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ وہ گوپتو سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے گوپتو؟ گوپتو کہتے ہیں یہ سلطان کی طرف سے آیا تھا، یہ حاکم اعلیٰ کا لباس ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ کونیا آنے سے پہلے آپ یہ ارطغرل صاحب کو خود پہنائیں گے۔ سعادتین یہ سن کر غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں لعنت ہو اس لباس پہ اور حاکم اعلیٰ پہ کہ میں اس کو ارطغرل کو پہناؤں گا۔ گوپتو پوچھتے ہیں کیا حکم ہے میرے حضرت؟ ہم سلطان کے حکم کے
خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔